اولاً اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا لائق و مناسب ہے، جس کی فضل و کرم سے آج مجھے خطبہ جمعہ کا موقع میسر ہوا۔ بعد تمام انبیاء پر درود اور سلامتی نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 43 پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ آدمی ہنستا کیوں ہے؟ جلب منفعت، جب کوئی نفع ملتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ منفعت ملنے پر آدمی ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ مضرت پر، نقصان پہنچنے پر آدمی کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی روتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ پوجا اور عبادت کے پیچھے یہی دو چیزیں کنفرم ہوتی ہیں، ایک جلب منفعت، دوسرا دفعی مضرت، کہ نفع حاصل ہوتا جائے، نقصانات دور ہوتے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ تمام ہستیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ نہ تو منفعت دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے۔ باقاعدہ اللہ نے نبی کو خطاب کر کے کہہ دیا، اے نبی بول دو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان وحی ترجمان سے کہلوا دیا۔ سورۃ الجن کی آیت ہے، اے نبی لوگوں کو بتا دو، اپنے بارے میں لوگوں کو سنا دو کہ میں نہ تو نفع پہنچانے پر قادر ہوں، نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو من جانب اللہ، کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو من جانب اللہ۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ ہی نفع دے سکتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچاتا ہے، اور یہی دونوں چیزیں شرک کی بنیاد ہے۔ تو جب منفعت پہنچانا اللہ کے ساتھ خاص ہے، مسرت پہنچانا اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہی نفع پہنچا کر لوگوں کو خوش کر دیتا ہے، آدمی ہنستا ہے، وہی نقصان پہنچا کر کے آدمی کو دکھ دیتا ہے، آدمی روتا ہے۔ تو جو اس آیت کریمہ میں بات کہی گئی ہے اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج پوری دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، علم کی فراوانی، وسائل علم کی فراوانی، دولت کی فراوانی، وسائل دولت کی فراوانی، عیش و آرام کی فراوانی، کسی چیز کی کمی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا قحط پڑا ہوا ہے، ایک چیز کی کمی ہے، وہ کیا ہے؟ آنسوؤں کی کمی ہے، آنسوؤں کا قحط پڑا ہوا ہے۔ آدمی خوشحال ہے، ہر طرف کی آسودگی ہے، لیکن آنسوؤں کا قحط پڑا ہوا، کوئی آنسو نہیں بہانا چاہتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتے، ہمارے اور آپ کی آنکھیں خوش ہو چکی ہیں،
یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک، یہ خصوصاً دیگر مہینوں کی مناسبت یہ زیادہ آنسو بہانے والا مہینہ ہے، رب کو خوش کرنے والا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے والا مہینہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے رب کو راضی کر لیجیے، پتہ نہیں یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آنسوؤں کا حق پڑا ہوا ہے، جیسے رونے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں سرسری طور پر کچھ قسمیں بھی گناؤں، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ کون سا رونا جائز ہے، کون سا حرام ہے، ممنوع ہے۔ وقت آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ کو کون سا آنسو پسند ہے۔ ایک رونا ہے، بڑی غور سے سنیے گا، ایک رونا ہے آدمی کسی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں بکاء الموافقہ، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا، یہ جائز ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله فقال صلی اللہ علیہ وسلم استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الموت۔ رواه مسلم في کتاب الجنائز، مسلم شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے، پوری حدیث میں نے پڑھ دی ہے۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مقام ابوا تشریف لے گئے۔ یہ مقام ابوا کہاں ہے؟ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے بیچ میں ایک مقام پڑتا ہے، بیچ میں یہ مقام ہے جس کا نام مقام ابوا ہے۔ اسی مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، وہیں پر دفن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے مقام ابوا میں تشریف لے گئے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب مقام ابوا میں پہنچے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مقام ابوا میں تشریف لے گئے۔ ماں کی قبر کے پاس پہنچے، فبکا، اللہ کے نبی رونے لگے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچ کر کے رونے لگتے ہیں۔ فبکا، آگے حدیث کے الفاظ ہے، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، صحابہ کرام نے جب نبی کو روتے ہوئے دیکھا، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، صحابہ کرام بھی نبی کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ اسی کو بکاء الموافقہ کہتے ہیں، کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگنا، یہ شریعت میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کے پاس رو رہے، نبی کو روتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فَلَمْ يُؤْذَن لِّي، اللہ نے نبی کو اجازت نہیں دی کہ نبی تم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی روئے، پھر اللہ نے نبی سے دوبارہ سوال کیا، اللہ سے نبی نے دوبارہ درخواست کی، اے اللہ مجھے کم سے کم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فَأُذِنَ لِي، اللہ نے نبی کو اجازت دے دی، اے نبی تم اپنی ماں کی قبر کی زیارت تو کر سکتے ہو، لیکن ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے ساتھیوں تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اس لیے کہ زیارت قبر موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے موت یاد آتی ہے۔ اے میرے ساتھیوں تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو میں نے بتایا، اگر کوئی کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، جائز ہے، اس کو بقول موافقہ بولتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ،
ثبوت یہ ملا کہ اگر کوئی آدمی حالت شرک کے اوپر مر گیا، جو عقیدہ جو دین نبی لے کر کے آئے، اگر اس عقیدے پر اس دین پر کسی کی موت نہیں ہوئی، شرک کرتے کرتے مر گیا، ایسے آدمی کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہو جو شرک کرتے کرتے مر جائے، ایسے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ ہے، شرک کے راستے پر چل رہا ہے، آپ ان کے لیے دعائے ہدایت کر سکتے ہو، اے اللہ میرا بڑا بھائی، میرا بڑا دوست شرک کے راستے پر چل رہا ہے، اے اللہ تو اسے ہدایت دے دے۔ لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، توحید کی اتنی برکت ہے کہ آدمی کتنا ہی گناہ لے کر کے کیوں نہ مرا ہو، اگر وہ توحید کے اوپر مر گیا، توحید پر اس کی موت ہوئی، چاہے وہ کتنا گناہگار آدمی ہو، ایسے آدمی کے لیے باقاعدہ نبی نے حکم دیا کہ ایسے آدمی کے لیے تم لوگ مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توحید سے نوازا ہے، بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں جو شرک کی راہ پر چل رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے توحید کو مضبوط کیجیے۔ بات آ گئی تو ایک حدیث اور پڑھتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ رواه مسلم في کتاب الجنائز، مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے۔ جس چیپٹر میں جنازے کا تذکرہ ہے وہی پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے نبی سے فرماتے ہوئے سنا، آپ کیا فرما رہے تھے کہ اگر کسی مسلمان آدمی کی موت ہو جائے، کوئی مسلمان آدمی مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان 40 آدمیوں کی وجہ سے اس میت کو بخش دیتا ہے، اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ توحید کی برکت ہے۔ لہذا وصیت کر کے جائیے کہ میری نماز جنازہ موحد عالم پڑھے، کوئی مشرک قطع نماز جنازہ میں نہ آئے۔ یہ مسئلہ ثابت ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ قبروں کی زیارت کب جائز ٹھہرتی ہے؟ جب قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہو؟ تذکیر موت ہو، موت کو یاد کرنا ہو، تذکیر آخرت ہو۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر قبروں کی زیارت ناجائز ٹھہرتی ہے، جائز نہیں ہے۔ مقصد کیا ہونی چاہیے؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تذکیر آخرت، تذکیر موت، موت کو یاد کرنا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، کسی اور مقصد کے تحت قبرستان جاتا ہے تو یہ جانا درست نہیں ہے۔ مقصد تذکیر آخرت، تذکیر موت ہونا چاہیے۔ تو ایک رونا کیا ہے؟ بقول موافقہ۔ دوسرا دیکھو، نفاق کا رونا، جس کو بقول نفاق کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، تاکہ وہ یہ کہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار اللہ والا ہوں، لوگ یہ محسوس کریں، لوگ سمجھیں کہ یہ دیکھو کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ ہے تو یہ نفاق کا رونا ہے، یہ مبغوض رونا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک رونا ہے بقول مستاجر، اجرت پر لیے ہوئے آدمی کا رونا۔ عرب میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو جو آدمی جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا زیادہ اس پر رویا جاتا تھا، باقاعدہ رونے والوں کو کرائے پر بلایا جاتا تھا، جو ان کے عادات و اطوار، ان کے خصائل، ان کی خوبیاں بیان کر کے روتے تھے اور روتی تھی۔ کیا کہتے تھے؟ واہ جبلا، واہ سیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا واہ جبلا، یہ مرنے والا آدمی ذمہ داریوں کا پار تھا، بڑی بڑی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھائے رکھتا تھا، ان کے عادات و اطوار، ان کے خصائل، ان کی خوبیاں بیان کر کے روتے تھے۔ شریعت نے اس کو بیان قرار دیا، شریعت کے نزدیک یہ رونا حرام ہے، ممنوع ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی آدمی میت کی خوبیاں بیان کر کے روتا ہے
جیسا کہ آدمی کا کر کے روتا ہے. دوسری حدیث میں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت کو اس کے اوپر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، فرشتے تھپڑ سے مارتے ہیں. شریعت نے اس طرح کے رونے کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا ہے. اس طرح ایک رونا ہے غم کا رونا، یہ جائز ہے. غم کا رونا یہ جائز ہے. غم تین طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو پاسٹ میں، ماضی میں کوئی تکلیف پہنچی تھی، آدمی اس کو سوچتا ہے، آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. یا فیوچر میں، مستقبل میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، آدمی سوچ لیتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. یا موجودہ پریزنٹ میں کوئی پریشانی ہے، آدمی سوچتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. یہ جائز ہے، یہ غم کا آنسو ہے. دلیل ایک حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لمبی حدیث ہے، میں صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولد لی الليلۃ غلام فسميته باسم ابي ابراہیم علیہ السلام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک بیٹا پیدا ہوا، رات کو میرا ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنے بچے کا نام، بیٹے کا نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھ دیا. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم دفعه الى ام سیف، پھر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ام سیف کے حوالے کر دیا. یہ ام سیف امرات القین ایک لوہار کی بیوی تھی اور اس لوہار کا نام ابو سیف تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ام سیف کو سپرد کر دیا. عرب کا یہ ماحول تھا. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ابو سیف کے گھر جا رہے ہیں، میں بھی نبی کے پیچھے پیچھے جانے لگا. اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، میں بھی نبی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. قریب تھا کہ اللہ کے نبی ابو سیف کے گھر پہنچ جاتے، میں آگے بڑھ کر فسرعت المشی بین یدی رسول اللہ، میں آگے بڑھ کر کے ابو سیف کے گھر میں داخل ہوا. کیا دیکھتا ہوں قدیم ترل بیت دخانا، پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہے. وہ ینفخ بکیری، وہ اپنی بھٹی کو سلگا رہے تھے، وہ بھٹی سلگا کر کے اوزار بنا رہے تھے. پورے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا. میں آگے بڑھ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، میں نے کہا ابو سیف ذرا پھونکنا بند کرو. اللہ کے نبی تشریف لائے ہوئے، پھونکنا بند کرتے ہیں، دھواں کم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی اندر تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا بیٹا ابراہیم کہاں ہے، ذرا میرے پاس لے آؤ. اللہ کے نبی کی گود میں لے کر کے آپ کے بیٹے ابراہیم کو دے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کیے جو اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا. پھر اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں. دوبارہ اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس وقت تشریف لاتے ہیں جب آپ کا بیٹا مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس میں شفا کا بالکل امکان نہیں ہے. اللہ کے نبی ابو سیف کے گھر میں آتے اور کہتے ہیں ابو سیف میرا بیٹا کہاں ہے. اللہ کے نبی کی گود میں لا کر کے آپ کا بیٹا دے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو جب اس پوزیشن میں دیکھا کہ اب میرا بیٹا بچنے والا نہیں ہے، فاطمہ تعین رسول اللہ، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں
یہ رونا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ رونا جائز ہے کہ آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، یہ رونا جائز ہے۔ مجھے اس حدیث سے اور حدیث سے یہ کہنا ہے کہ یہ غم کا آنسو ہے۔ آدمی کو جب غم لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے، یہ غم کا آنسو ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک ہے رقت قلبی کی وجہ سے رونا۔ بہت سارے لوگوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، معمولی چیز دیکھ کر کے سن کر کے رونے لگتے، برداشت نہیں کر پاتے، برداشت کی چھمتا بہت کم ہوتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رقت قلبی کی وجہ سے رونا، دل بڑا نرم ہوتا ہے، یہ جائز ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سخت بیمار پڑے، آپ کو بڑی تکلیف تھی، بیمار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بلایا، اے عائشہ ادھر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ قریب آئی، اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آج ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، آج میں مسجد جانے کے قابل نہیں ہوں، میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، لہذا ابو بکر کو کہہ دو کہ آج لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ نے اپنے باپ ابو بکر کے تعلق سے عذر پیش کیا، کیا کہا؟ عذر پیش کیا، کہا اے اللہ کے نبی میرے ابا کو نماز پڑھانے کے لیے مت کہیے، کسی اور کو کہہ دیجیے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی، اے عائشہ بتاؤ کیا وجہ، کیوں نہ ابو بکر کو کہو؟ حضرت عائشہ نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق، ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، فإذا قرأ القرآن غلبه البكاء، جب وہ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو رونا غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے، رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی آج کسی اور کو کہہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مروه فلیصلی بالناس، ابو بکر کو چاہو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دی، کوئی عذر نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے مجھے یہ کہنا ہے کہ بعض لوگوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، رقت قلبی کی وجہ سے آدمی کی آنسو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ اسی طرح ایک رونا ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے رونا۔ ایک کمزور آدمی، ایک بوڑھا آدمی جب نوجوانوں کو چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے کاش میرے اندر یہ ذوق نہ ہوتا، یہ کمزوری نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح عبادت کرتا، دوڑ دوڑ کر کے کام کرتا۔ یہ بھی رونا جائز ہے۔ اسی طرح ایک رونا ہے درد کا رونا، بقول علم، چوٹ لگ جائے تو رونے لگتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک رونا ہے محبت کا رونا، جب کسی کی یاد آتی ہے تو محبت کی وجہ سے رونے لگتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس طرح سے رونے کی دستش میں ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا آنسو اور رونا پسند ہے؟ میں ایک کا تذکرہ کروں گا جو مہینہ چل رہا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئے۔ مسلمانوں رو، اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ صحابہ کرام نے نبی سے سوال کیا، ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ حضرت عقبہ نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی من نجات، بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، درس دیا، کہا تین باتوں پر عمل کر لو نجات مل جائے گی۔ پہلا درس نبی نے دیا، امسک علیک لسانک، اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، وَلَيَسْرَكَ بَيْتُكَ، دوسرا درس نبی نے دیا، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ تیسرا درس نبی نے دیا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنی غلطیوں پر رو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم کو دوسروں کے گناہ، دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہے، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ نے کہا، اپنے نبی نے کہا اپنے گناہوں پر رو، اپنی غلطیوں پر رو۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، آج ہم اور آپ گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، کبھی تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگ لے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اللہ کو یہ رونا بہت پسند ہے۔ ہمارا اور آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب اللہ کا بندہ
يكسبون. رواه الترمذی کے ابواب تفسیر القرآن. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے, اللہ کے سامنے رو لیتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, سوقل قلبہ, اس کا دل کھول دیا جاتا ہے. اگر وہ گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے, روتا نہیں ہے, معافی نہیں مانگتا ہے, تو وہ سیاہی, وہ کالا پن اس کی پورے دل میں پھیل جاتا ہے, وہ سیاہی پھیل جاتی ہے, حتی تارا قلبہ, اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائیو, یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ آدمی کی اپنے کرتوت کی وجہ سے اس کا دل زنگآلود ہو جاتا ہے. تو یہ جو مہینہ ہم کو آپ کو ملا ہے, اس میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو, اللہ سے رو, اللہ سے گری گراؤ. بہت ساری باتیں رہ گئی, رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گناہ سے معافی اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں بارے اللہ, ہمارے عمل کو قبولیت کے دروازے میں داخل فرما لے. اے اللہ, جس طریقے سے اٹھن سے ہم معافی مانگ رہے ہیں, اللہ ہماری معافی کو قبول فرما لے, گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ, جو اس دنیا سے جا چکے رب العالمین, ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى شهود كريم مالك بر رؤوف رحيم.